بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، زندگی کا سفر کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ نشیب و فراز کی ایک ایسی داستان ہے جس کا ہر ورق بدلتے ہوئے حالات کی گواہی دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو رات کے گھنے اندھیرے سے صبح نو کا اجالا پھوٹتا ہے اور خزاں کے مرجھائے ہوئے پتوں کی جگہ بہار کے تازہ شگوفے لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ابدی ہے کہ وہ انسان کے حالات کو ہمیشہ ایک حال پر نہیں رکھتا۔ وہ کائنات کا واحد شہنشاہ ہے جو سرد و گرم کے اس نظام کو چلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جب انسان کا وقت بدلتا ہے تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ انسان جب مصائب کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر مایوسی کی دلدل میں گرنے لگتا ہے، لیکن قدرت کا نظام اس کی سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور رحیم ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم ترین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری زندگی میں بھی وہ مبارک تبدیلی آنے والی ہے؟ قدرت ہمیں کس طرح کے اشارے دیتی ہے؟ آزمائشوں کے سیاہ بادل کب چھٹنے والے ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اب تقدیر کا ستارہ چمکنے والا ہے؟ آج ہم ان 5 بڑی واضح اور الہامی نشانیوں کے بارے میں نہایت تفصیل سے بات کریں گے، جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ آپ کی زندگی کا اچھا وقت، آپ کی کامیابی، مسرت اور خوشحالی کے دن اب بہت قریب آ چکے ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کائنات کے نظام، انسانی نفسیات اور رب ذوالجلال کے فیصلوں پر گہری نظر ڈالنی ہوگی۔ پہلی بڑی نشانی امید کا جاگنا اور مایوسی کا یکسر خاتمہ۔ جب انسان مسلسل مشکلات، مالی تنگی، بیماری یا سماجی پریشانیوں کا شکار رہتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب بظاہر تمام مادی راستے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہر طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے، عقل حیران ہوتی ہے اور اسباب کا دور دور تک پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس شدید ترین بحران کے باوجود اچانک دل کے کسی نہا خانے میں ایک عجیب سا سکون، اطمینان اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کا اندرونی خوف ختم ہو جاتا ہے اور روح پکار اٹھتی ہے کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دل کا الہامی اطمینان۔ یہ دل کا اطمینان اور مایوسی کی امید میں بدل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل اس بات کا پہلا الہامی اشارہ ہوتا ہے کہ اب مصیبت کے دن ختم ہونے کو ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے غیبی دروازے کھولنے والا ہے۔ جب بندہ دنیا کے تمام عارضی اور کھوکھلے سہاروں سے مایوس ہو کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے خالق کی ذات پر توکل کر لیتا ہے، جب آپ کا دل یہ مان لے کہ حالات چاہے جتنی بھی خراب ہوں، میرا اللہ ان کو بدلنے پر قادر ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے جن پر کرم ہونے والا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن ان کا دل رب کی رضا اور یقین سے پر تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگ گلزار بن گئی۔ اسی طرح جب آپ کا دل تمام تر منفی حالات کے باوجود پر امید ہو جائے تو سمجھ لیں کہ قدرت آپ کے حق میں فیصلہ فرما چکی ہے اور اچھا وقت بس آپ کے دروازے پر دستک دینے ہی والا ہے۔ دوسری بڑی نشانی آزمائشوں اور تکالیف کا شدت اختیار کر جانا۔ یہ بات بظاہر بہت عجیب اور خلاف عقل معلوم ہوتی ہے کہ اچھا وقت آنے سے پہلے تکلیفیں، مصیبتیں
اور رکاوٹیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ انسان سوچتا ہے میں تو دعا کر رہا ہوں، سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، پھر میرے حالات مزید کیوں بگڑ رہے ہیں؟ لیکن اگر ہم کائنات کے اصولوں پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ رات کا سب سے گہرا اور سیاہ اندھیرا اسی وقت ہوتا ہے جب صبح کا سورج نکلنے والا ہوتا ہے۔ سپیدی سحر نمودار ہونے سے ٹھیک پہلے تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ بھٹی میں تپنے کا عمل اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے سونا جب تک بھٹی کی تیز اور دہکتی ہوئی آگ میں نہ تپے وہ کندن بن کر نہیں چمکتا۔ جب تک خام لوہے پر ہتھوڑوں کی پے در پہ ضربات نہ پڑیں وہ ایک قیمتی اور کارآمد اوزار کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک اپنے بندے کو ایک بڑے مقام، عظیم منصب اور اچھے وقت سے نوازنے سے پہلے اسے سخت حالات کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ اس عمل کا مقصد بندے کو ذہنی، جسمانی، فکری اور روحانی طور پر مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ قدرت آپ کو آنے والی نعمتوں اور کامیابیوں کو سنبھالنے کے لائق بناتی ہے۔ اگر ایک عام انسان کو اچانک بہت بڑی دولت یا شہرت مل جائے تو وہ شاید غرور کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے، لیکن جو شخص تکالیف کے دور سے گزر کر وہاں پہنچتا ہے وہ اس نعمت کی قدر کرنا جانتا ہے۔ قرآن مجید کا ابدی اور لاریب وعدہ ہے، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جملے کو دو بار دہرایا تاکہ بندے کے دل میں رتی برابر بھی شک نہ رہے۔ اگر آج آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی مشکلات حد سے بڑھ چکی ہیں، چاروں طرف سے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے اور آپ کا صبر جواب دے رہا ہے تو گھبرائیے مت، مایوس مت ہوئیے، بلکہ خوش ہو جائیے کہ آپ کا امتحان اب آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کامیابی کی نئی سحر طلوع ہونے کو ہے اور یہ شدید تکلیف دراصل آپ کے اچھے دنوں کا پیش خیمہ ہے۔ تیسری اہم نشانی نماز، عبادت اور دعا میں دل کا لگنا اچھا وقت آنے کی ایک بہت ہی پیاری، لطیف اور روحانی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اپنا خاص کرم کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال کر اپنی طرف مائل کر دیتا ہے۔ انسان کا دل سجدوں میں تڑپنے لگتا ہے، نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اور جن راتوں کو انسان غفلت کی نیند سوتا تھا اب ان راتوں میں تہجد کے وقت خود بخود اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں۔ سجدوں کی لذت اور ان سے الہی انسان تنہائی تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے رب سے محو گفتگو ہو سکے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے یا اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے دل پر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ روتے ہوئے دل اور شب تاریک میں بہتے ہوئے آنسو کوئی معمولی پانی کے قطرے نہیں ہوتے، بلکہ یہ وہ انمول موتی ہیں جو تقدیر کے لکھے کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ چوتھی نشانی برے لوگوں، منفی ماحول اور منافق دوستوں سے دوری۔ چوتھی نشانی جو روزمرہ کی سماجی زندگی میں بہت واضح طور پر نمایاں ہوتی ہے وہ ہے برے لوگوں، خود غرض دوستوں اور منفی سوچ رکھنے والے ماحول سے دوری۔ زندگی کے سفر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جنہیں ہم اپنا مخلص سمجھتے ہیں اور جن کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یا پھر اچانک کچھ ایسے حالات بنتے ہیں کہ وہ لوگ خود بخود ہماری زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ شروع میں انسان اس اچانک دوری، بے وفائی اور تنہائی پر شدید رنجیدہ ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ لیکن در حقیقت یہ اللہ پاک کا ایک ایسا بہت بڑا غیبی احسان ہوتا ہے
جو اس وقت انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ قدرت کی ایک طرح کی سرجری ہوتی ہے۔ اچھا وقت لانے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کے آس پاس سے ان تمام لوگوں کو ہٹا دیتا ہے جو منافقت کا لباس اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو حسد کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، اور جو آنے والے وقت میں آپ کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ پانچویں نشانی، دل میں ہمدردی، عاجزی اور شکر گزاری کا پیدا ہونا۔ پانچویں اور آخری نشانی جو انسان کے اپنے نفس اور اخلاق کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ ہے دل میں دوسروں کے لیے بے پناہ ہمدردی، عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کا پیدا ہونا۔ جب وقت بدلتا ہے تو فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن سچا اور حقیقی بادشاہ وہی ہے جس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے نرمی اور عاجزی ہو۔ اچھا وقت آنے کی سب سے بڑی اور مضبوط دلیل یہ ہے کہ انسان حالات کی بہتری کی آہٹ پاتے ہی مغرور، سرکش یا متکبر ہونے کے بجائے مزید عاجز اور جھکنے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں غریبوں، یتیموں، بے سہاروں اور ضرورت مندوں کے لیے تڑپ اور درد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے اور اس کے اندر یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نوازا تو میں اس کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر شکر گزاری کی صفت کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس موجود چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی، جیسے صاف پانی، سکون کی نیند یا 2 وقت کی روٹی، اپنے رب کا شکر دل کی گہرائیوں سے ادا کرنے لگتا ہے۔ وہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ کے اندر شکر گزاری کی یہ لازوال صفت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی زندگی پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ وعدہ ابدی اور کبھی نہ بدلنے والا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ تھوڑے پر شکر کرتا ہے اللہ اسے اتنے بڑے وقت اور نعمت سے نواز دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ عاجزی اور شکر گزاری دراصل اس برتن کی مانند ہیں جو جتنا گہرا ہوگا اس میں رحمت کا پانی اتنا ہی زیادہ سمائے گا۔ 5 بڑی نشانیوں کے علاوہ بھی کچھ ایسی چھوٹی اور لطیف تبدیلیاں ہوتی ہیں جنہیں اگر انسان محسوس کرے تو وہ جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت دور نہیں۔ نمبر 1، اچھے اور سچے خوابوں کا نظر آنا۔ جب انسان کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے تو بسا اوقات اسے خواب میں بشارتیں ملنے لگتی ہیں۔ اسے خواب میں روشنی، ہریالی، پانی یا خود کو نماز پڑھتے ہوئے یا مکہ مدینہ کی زیارت کرتے ہوئے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سچے خواب دراصل اللہ کی طرف سے مومن کے لیے غیبی تسلی ہوتے ہیں۔ اے میرے بندے، اب تمہارے دکھ کے دن ختم ہوئے۔ نمبر 2، روزگار اور رزق کے اسباب کا اچانک بننا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طویل عرصے سے نوکری یا کاروبار کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہر جگہ ناکامی ملتی ہے، لیکن پھر اچانک کسی ایسی جگہ سے سبب بن جاتا ہے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی انجان شخص آپ کا مددگار بن جاتا ہے یا کوئی پرانا بند راستہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب رزق کی تنگی خوشحالی میں بدلنے والی ہے۔ نمبر 3، ذہنی سکون اور اندرونی یکسوئی۔ برے وقت میں انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے، وہ ہر وقت ٹینشن اور وسوسوں کا شکار رہتا ہے، لیکن جب اچھا وقت قریب ہوتا ہے تو تمام بیرونی مسائل کے باوجود انسان کو اندرونی طور پر ایک یکسوئی مل جاتی ہے۔ وہ ماضی کے پچھتاؤں اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کر حال میں جینا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ حاصل کلام:
تقدیر کا بدلنا اور ہماری ذمہ داری۔ زندگی کا ایک خوبصورت سفر اور حالات کی یہ دائم و قائم تبدیلی ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہے کہ اس فانی دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل اور ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہاں نہ تو غم ہمیشہ رہتا ہے اور نہ ہی خوشی مستقل قیام کرتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں برا وقت ہے، تنگی ہے، رسوائی ہے یا بیماری ہے تو یقین رکھیے یہ کل نہیں رہے گا۔ وقت کا یہ بادل چھٹ جائے گا اور کامیابی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا اچھا وقت چل رہا ہے تو کبھی بھی اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے مال، علم یا طاقت پر غرور کریں، کیونکہ جو رب دینے پر قادر ہے وہ آزمائش میں ڈالنے پر بھی قادر ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی زندگی میں اپنے شب و روز میں ان 5 عظیم اور مبارک نشانیوں میں سے کوئی بھی ایک یا تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو سجدہ شکر بجا لائیں، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، مایوسی کو اپنے پاس بھی پھٹکنے نہ دیں اور اپنے اچھے وقت کا پورے ایمان، یقین اور جوش کے ساتھ استقبال کریں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ اپنے بندے کی ہر آہ، ہر آنسو اور ہر سجدے سے باخبر ہے، اور وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کا دل نہ صرف مطمئن ہو جائے گا بلکہ خوشی سے نہال ہو جائے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ کو یہ دل کو چھو لینے والی، ایمان افروز اور حکمت سے بھرپور گفتگو پسند آئی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کو ایک نیا حوصلہ اور امید ملی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی بدل دینے والی، روح کو گرما دینے والی اسلامی اور تربیتی ویڈیوز مستقل آپ تک پہنچتی رہیں، تو ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کریں یا کم از کم آمین لکھ کر اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنیں، اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس کار خیر اور صدقہ جاریہ میں اپنا قیمتی حصہ ڈالیں۔ کون جانے آپ کے ایک شیئر سے کسی مایوس دل میں امید کی شمع جل اٹھے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے، آپ کی آزمائشوں کو ختم کرے، آپ سب کی زندگیوں میں بہترین، خوشحال اور مبارک وقت لائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔